بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانیات سیریز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ایمان کے حوالے سے جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ موضوع اہم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت وسیع اور جامع بھی ہے۔ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں جو ایمان کا تصور پایا جاتا ہے، جو ہمیں بتایا گیا یا بچپن میں ہم نے اسلامیات کی کتابوں میں پڑھا، وہ صرف اتنا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یعنی ہمیں بچپن میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل یاد کروائی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ ان میں ایمانیات کے اجزاء بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھایا گیا کہ ایمانیات کے ان اجزاء کا، ان ارکان ایمان کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جب اس ریلیشن شپ کو ایکسپلین نہیں کیا گیا اور ایمان اور زندگی ان کے درمیان کنیکشن نہیں بلڈ کیا گیا، ان کو کنیکٹ نہیں کیا گیا، ان کو برج نہیں کیا گیا، اور ایمان کس طرح سے ہماری عملی زندگی پر اثرات مرتب کرتا ہے، کس طرح سے ایمان ہمارے اخلاق کو پاکیزہ بناتا ہے، کس طرح سے ایمان ہمارے رویوں کے اندر پازیٹیوٹی لے کے آتا ہے، کس طرح سے ایمان ہماری سوچ کو مثبت کرتا ہے، یہ چیزیں ہمیں نہیں سکھائی گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگ اللہ پہ یقین بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری امیدیں دوسروں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ہمیں زبانی کلامی آخرت پہ بھی یقین ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آخرت میں جو ایمان کا تقاضا تھا، جو آخرت کے خوف کی وجہ سے ہم نے غلط کاموں کو چھوڑنا تھا، حرام کاموں کو چھوڑنا تھا، جھوٹ بولنے کو چھوڑنا تھا، بددیانتی کو چھوڑنا تھا، ہیرا پھیری کو چھوڑنا تھا، بیک بائٹنگ کو چھوڑنا تھا، لیگ پلنگ سے باز رہنا تھا، حسد سے بچنا تھا، تکبر نہیں کرنا تھا، غیبت چغلی نہیں کرنی تھی، ہمارا ایمان ہمیں ان چیزوں سے نہیں بچا رہا۔ اس کی ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے یہ سمجھا کہ ایمان بس یہی ہے کہ اللہ کو ایک مان لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مان لینا، فرشتوں کو مان لینا، کتابوں کو مان لینا، اور آخرت پر زبان سے ایمان لے آنا، بس یہی ایمان کہلاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں جو پریکٹیکل ایلیمنٹ ہے، دیکھیں صحابہ کرام بھی انہی چیزوں کو مانتے تھے، لیکن ایمان نے ان کی زندگیوں میں جو تبدیلی پیدا کر دی، ان کی زندگیوں میں جو انقلاب آیا، اور انہوں نے اپنی پوری لائف کو چینج کر لیا، اور ان کا طرز زندگی بدل گیا، ان کی معاشرت بدل گئی، ان کے رسوم و رواج بدل گئے، ان کا نظریہ حیات بدل گیا، ان کا زندگی گزارنے کا پیٹرن چینج ہو گیا، ان کا اسلوب حیات تبدیل ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ یہ ایمان کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں ایمان کو سمجھنے میں اور ایمان کی تشریح میں اور ایمان کا عملی زندگی کے ساتھ جو کنیکشن ہونا چاہیے، ہم اس کنیکشن میں لیگ کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کی تشریح کو دوبارہ سمجھنا ہوگا، اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم توحید پہ ایمان لا رہے ہیں تو اس کے عملی زندگی میں تقاضے کیا ہیں، کن کاموں سے توحید کامل ہوتی ہے، کن چیزوں سے توحید ناقص ہو جاتی ہے، وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے اللہ پر ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ کیا ہم ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر بیماری میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں یا کہ نہیں کرتے؟ یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں کہ جن کی بدولت ہم اپنے ایمان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایمان کا
وہ جو ہم نے ایک ٹریڈیشنل سا کانسیپٹ اپنے دماغوں میں بٹھایا ہوا کہ زبان سے بس ان چیزوں کا اقرار کر لے تو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں وہ کچھ اعرابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، انہوں نے اسی طرح کی بات کی اور کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے انہیں روک دیا اور فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے ہو، بلکہ یوں کہو کہ تم اسلام لے آئے ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر اترا ہی نہیں ہے، تمہاری زندگی میں وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی جو ایمان لانے کے بعد آنی چاہیے۔ تو ہمیں بھی اپنے ایمان کا اس طرح سے جائزہ لینا ہے کہ ایک طرف ہم آخرت کے حساب کتاب کے بھی قائل ہوں اور دوسری طرف جھوٹ بھی بول رہے ہوں، لوگوں کا حق بھی مار رہے ہوں، ناجائز بھی کر رہے ہوں، ہیرا پھیری بھی کر رہے ہوں، بددیانتی بھی کر رہے ہوں، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے اور لوگوں کو ہماری زبان اور ہمارے ہاتھوں سے تکلیف پہنچ رہی ہو اور ہم اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں، اپنی اتھارٹی کا مس یوز کریں، تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے ایمان کا جو ایسنس ہے، جو ایمان کی حقیقت ہے، جو ایمان کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو ایک تو سمجھا نہیں ہے، تو جب سمجھا نہیں ہے تو ان کو پورا کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک بہت خوبصورت حدیث، صحیح حدیث ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آپ نے یہ حدیث پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن اس کی جو تشریح ہے وہ اتنی کمال کی ہے کہ ہم اس تشریح کو ایمان کے لیے ایک کرائیٹیریا بنا سکتے ہیں۔ یعنی آپ یوں آسان الفاظ میں کہیں کہ اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیں تو ہم اس حدیث کی شرح سے اس کو سمجھ کے تو اپنے ایمان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنے ایمان کی کوالٹی کو چیک کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کے معیار کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے اور اس کو آپ خود بھی پڑھیں اور جہاں موقع ملے اس حدیث کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ دراصل یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ یہ ہماری پوری زندگی کو ٹرانسفارم کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم غلط ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں اور کہاں کہاں ہم ہائی جیک ہو رہے ہیں، شیطان ہم سے کھیل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بدء و سبعون او بدء و ستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کے 70 یا 60 سے زیادہ شعبہ جات ہیں اور ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے کم کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تو اس حدیث میں 3-4 باتیں بڑی اہم ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایمان کے 70 یا 60 سے زیادہ شعبہ جات ہیں۔ اب ہم نے تو یہ بات نہیں سنی، اور اگر سنی بھی ہے تو اس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ایمان کے اتنے زیادہ شعبہ جات ہیں، 60 یا 60 سے بھی زیادہ، 70 اس کی برانچز ہیں۔ تو ہم بھی کبھی ان برانچز کے اوپر غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ یہ کون کون سی شاخیں ہیں، یہ کون کون سے شعبے ہیں، اور پھر اپنے ایمان کو ایویلویٹ کریں کہ اچھا ان شعبوں میں سے میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہوں، میرا ایمان کا لیول کیا ہے، میرے ایمان کی کوالٹی کیا ہے، میرے ایمان کا معیار کیا ہے۔ ہم نے ان چیزوں پہ کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ تو آج انشاءاللہ اس حدیث کی شرح میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کروں گا کہ یہ ایمان کے 60 یا 70 شعبہ جات کون سے ہیں، اور پھر اس سے یہ بھی اسیسمنٹ ہوگی کہ اگر ہم ان شعبہ جات پہ عمل پیرا ہو جائیں اور اپنی زندگی کو
ان کے مطابق ڈال لیں تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم کامل ایمان والے بن جائیں گے، پھر ہم پکے مومن بن جائیں گے، پھر ہم وہ مومن بن جائیں گے جن کی بار بار اللہ رب العزت قرآن مجید میں تعریف فرماتا ہے۔ تو پہلی بات یہ جو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، اور دوسری بات جو اس حدیث میں ذکر ہوئی وہ یہ کہ سب سے افضل شعبہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے اور اللہ کے سوا جتنے معبودان باطلہ ہیں ان سب کا انکار کرے، اور اللہ کی توحید میں، اس کے اسماء میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی درجے میں بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور ایمان کا سب سے ادنیٰ درجہ کیا ہے کہ انسان راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ اگر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی اینٹ پڑی ہوئی ہے، یا کوئی اور غیر مناسب چیز ہے جو گزرنے والوں کو تکلیف پہنچا سکتی ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہ جانو۔ ہم بہت سارے نیکی کے کام صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا، یہ تو وہ چھوٹی سی چیز ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، نیکی کا کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ عین ممکن ہے کہ جسے ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوں اللہ رب العزت اسی کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دے، اور ایسی اگزامپلز موجود ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایسے قصے موجود ہیں کہ وہ کوئی چھوٹا سا کسی نے نیکی کا کام کیا اور وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ تو پھر فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تو یہ اس حدیث کی وضاحت تھی، اس کا ترجمہ تھا۔ اب ہم اس حدیث کی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں شرح کریں گے، تفصیل بیان کریں گے کہ وہ کون سے 60 یا 70 شعبہ جات ہیں کہ جو ایمان کے اندر آتے ہیں اور جن کو ملا کے ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔